السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ ہم صرف ایک آیت کریمہ پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے پہلے مختصر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی بھی کام کا آغاز کریں، آپ گھر کے اندر داخل ہونے لگے ہیں، آپ واش روم میں جانے لگے ہیں، آپ جو ہے گھر کا تالا کھولنے لگے ہیں، دروازہ کھولنے لگے ہیں، رات کو اپنے گھروں کا دروازہ بند کرنے لگے ہیں، آپ کھانا کھانے لگے ہیں، آپ کوئی چیز لکھنے لگے ہیں، آپ کچھ بھی کرنے لگے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ ابتدا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بیت الخلاء میں جاتے دعا کیا کرتے تھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نمل کا بالاتفاق ایک حصہ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اجماع سے اس کو ہر سورت کے شروع میں ذکر کیا گیا، سوائے سورۃ توبہ کے، اور ہر سورت کے ساتھ اس کا نازل ہونا بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت کا دوسری سے الگ ہونا تب تک اس وقت تک نہیں پہچانتے تھے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ اس حدیث کو امام ابو داود اپنی صحیح ابو داود میں نقل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی رد ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہوتا تھا کہ سورت ختم ہو چکی ہے یا سورت کا آغاز ہو چکا ہے، جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نازل کر کے بتلا نہ دیتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ علم غیب نہیں جانتے تھے۔ الحمدللہ، الحمد کا معنی ہے تعریف کیا گیا، یعنی کہ کسی کی خوبی کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنی بھی مخلوقات آ رہی ہیں، آ چکی ہیں، آئیں گی، آ گئی ہیں، وہ ساری مخلوقات ایک اللہ رب العالمین کا کھا رہی ہے، ایک اللہ رب العالمین کا پی رہی ہے۔ یہ ہمیں ہاتھ اللہ نے دیے، بن مانگے دیے، دو آنکھیں دی، بن مانگے دی، دو کان دیے، بن مانگے دیے، دو ٹانگیں دی، بن مانگے، دو پاؤں، بن مانگے، یہ دل بن مانگے اللہ تعالیٰ نے دیا، یہ بازو، یہ 5-6 فٹ کا قد اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں دیا ہے۔ تو کیوں نہ ہم یہ کہیں الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ ساری تعریفات تیری ہیں، تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ہم نہ کسی قبر والے کا شکر ادا کریں گے، نہ کسی قبر والے کی تعریف کریں گے، اور نہ یہ کہیں گے کہ فلاں قبر والے تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں، تیرے ذریعے ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ نہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، ڈائریکٹ اللہ سے اس لیے مانگیں گے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے اندر قحط سالی ہوئی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس ان کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے۔ اب قبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں موجود تھی، لیکن قبر پر جا کر دعا نہیں مانگی، بلکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو میں کسی بھی نیک بندے کے پاس جا کے دعا کا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، اس میں کوئی جو ہے وہ عیب والی بات نہیں۔ ہاں، کسی قبر والے کے پاس جا کے یہ کہنا
کہ یہ فلاں قبر والے اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ کام کروا دے، تو قبر والا اللہ تعالیٰ سے ہمارا کام نہیں کروا سکتا۔ تو جتنی بھی تعریفات ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ جاندار ہیں، حشرات ہیں، مبشرات ہیں، کیڑے مکوڑے، جانور، مچھلیاں، جتنی بھی مخلوقات ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کرتی ہیں۔ ایک انسان ایسا ہے کہ اللہ اس کو خوشی دیتا ہے، اللہ اس کو بیٹے دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے لاہور والے علی حجویری نے دیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں فلاں دربار پر گیا تھا، گئی تھی، میں نے وہاں پر منت مانگی تو یہ بزرگوں نے مجھے دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، پوچھئے ان سے، کن سے؟ مشرکین مکہ سے، من یرزقکم من السماوات والارض، تمہیں زمین اور آسمان سے رزق کون دیتا ہے؟ تو اللہ فرماتے کہ فَسَيَقُولُونَ اللہ، یہ مشرکین مکہ کہیں گے اللہ رزق دیتا ہے۔ مشرکین مکہ کیا کہیں گے؟ اللہ رزق دیتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان اتنا کمزور عقیدے کا مالک ہے، اتنا دین سے دور ہو چکا ہے، کلمہ بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن جب کوئی خوشی ملتی ہے، بیٹا ملتا ہے، بیٹی ملتی ہے، تو اس کی نسبت ان فوت شدگان کی طرف کر دیتے ہیں جن کے علم میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، جب بھی جہاں بھی کوئی خوشی آئے اللہ کی تعریف کریں، اگر کوئی غم کا موقع آ گیا ہے تو وہاں بھی یہی کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، میں ہر حال میں تیرے اوپر راضی ہوں، مجھے تیرے ساتھ کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کوئی لڑائی نہیں، اللہ تیرے اوپر میں راضی ہوں۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، فقط اللہ کی تعریف، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا کوئی نہیں جسے اللہ سے زیادہ، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جسے اللہ سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہو، اس لیے اس اللہ نے خود اپنی تعریف کی ہے، یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اتنا پسند ہی نہیں کہ کوئی میری تعریف کرے، تو کیوں نہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی ہر موقع پر، ہر وقت، ہر حال میں، ہر کنڈیشن میں، ہر صورت میں، ہر لمحے میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی تعریف کرتے رہیں۔ الحمدللہ، 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 اللہ بیمار ہوں الحمدللہ، مقروض ہوں الحمدللہ، بیمار ہوں الحمدللہ، پریشان ہوں الحمدللہ، اولاد نہیں دی الحمدللہ، اللہ کوئی غم نہیں ہے یار مجھے تیرے ساتھ، کوئی مجھے تیرے اوپر گلہ ہی نہیں ہے، اللہ الحمدللہ، اللہ تیری تعریف ہے، تو دے دے تو بھی ٹھیک ہے، نہ دے تو بھی ٹھیک، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے اللہ۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بات کرے تو یقیناً اللہ اس بندے کے اوپر اپنی رحمت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے اوپر، آپ کے اوپر اپنی کروڑ ہر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذاکرین، شاکرین، صالحین، عابدین لوگوں میں شامل فرمائے، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا ذکر کرنے والا بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جو بھی شے ہے اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم کے اندر فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی زمینوں
زمین اور آسمانوں میں اللہ ہی کی حمد ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، سورۃ قصص ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کے لیے دنیا اور آخرت میں سب تعریفیں ہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آپ کا اخلاق اچھا ہے بھائی، آپ کا اخلاق بڑا اچھا ہے بھائی، آپ تو بڑے سخی ہیں بھائی، آپ تو یتیموں مسکینوں بیواؤں کے سہارا ہیں بھائی، سارا کچھ ہوں لیکن میری اس میں کوئی کمالیت نہیں، کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، تو فقط اللہ کی تعریف ہے جس اللہ رب العالمین نے میرے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ میرا اخلاق اچھا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، میں کسی کی تعریف کرتا ہوں، تو وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر خوبی رکھی ہوتی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، انسان جانور، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتیں ہیں۔ تو یہ جب بھی ہم کسی کا جو ہے وہ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ گویا اللہ کی تعریف ہوگی انشاءاللہ الرحمن۔ اس کے بعد بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کے 4 حصے کیے گئے ہیں، تو چاروں حصوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے۔ پہلا حصہ سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے ساتھ شروع ہوا۔ دوسرا فرمایا کہ الحمدللہ الذی جعل الظلمات والنور، یہ سورۃ انعام ہے۔ تیسرا فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سورۃ کہف ہے۔ چوتھا فرمایا کہ الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ سورۃ سبا ہے۔ تو یعنی کہ بعض اہل علم کے ہاں قرآن مجید کے 4 حصے کیے گئے، اور چاروں حصوں میں سٹارٹنگ میں جو لفظ آتا ہے وہ الحمد کا آتا ہے، یعنی کہ تعریف فقط اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ بڑا ایک مبارک جملہ ہے، بڑا مبارک کلمہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالی اپنی صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے وہ کلمہ بولا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی چھینک آتی آپ الحمدللہ کہتے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو بستر پر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآونا فکم ممن لا کافی لا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ الفاظ میں تھوڑی رد و بدل ہوئی تھی، آپ دوبارہ پھر سن لیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآونا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہمیں کافی ہو گیا، ہمیں ٹھکانہ دیا، کیونکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں نہ کوئی کفایت کرنے والا ہے، نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح اٹھتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور جب سو کر اٹھتے ہیں تو اٹھتے سار ہی اللہ کی تعریف شروع کر دیتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، کہ جس دن وہ تمہیں بلائے گا، یعنی کہ قیامت والے دن، قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے چلتے آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی جب مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی تعریفات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال الحمدللہ الذی ہدانا لہذا
وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف کریں گے کہ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی، اور ہم کبھی نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی. یعنی اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پر آتے ہی نہ. جنت میں بھی جا کر کے اللہ کی تعریف ہے. ہم نیک اعمال کر کے جنت میں پہنچے، ہم نے ہر قسم کا گناہ چھوڑا، تقوی اختیار کیا، نمازیں پڑھی، تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، اللہ کی عطا کردہ نعمت تھی. جنت میں جا کر بھی لوگ جو ہیں اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کریں گے. اس کے بعد رب العالمین کا لفظ ہے. میں اختصار کے ساتھ بات بیان کر رہا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، تو پیچھے ایک دو بات میں نے خود ہی چھوڑی ہے تاکہ جو ہے وہ رب العالمین ہم اس کو بھی پڑھ لیں، اور وقت بھی کم ہے. تو آگے لفظ آتا ہے رب العالمین. رب کا معنی ہے سردار، جس کی اطاعت ہوتی ہے، اور مالک پرورش کرنے والا، اطاعت پرورش کرنے والا مالک. اس کے بعد لفظ ہے عالمین. عالم کی جمع جہان، جس کا واحد نہیں ہے، جیسے قوم، رہتن، ناسن. تو اس کا معنی ہے ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے سے کسی چیز کا علم حاصل ہو. جیسے خاتم کا معنی ہے ما یختم بہ، جس کے ساتھ مہر لگائی جائے، مہر لگائی جائے. تو عالمین اس کا معنی ہے تمام جہانوں کا پالنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا. اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق ایک الگ جہان ہے. مثلا عالم انس، انسانوں کا جہان، عالم جن، جنوں کا جہان، عالم نبات، عالم جماد، عالم ارض، عالم اسماء. تو یہ زمین و آسمان، یہ ہر چیز کا عالم اللہ تعالیٰ کے ہاں الگ الگ مخلوق ہے. پھر ان میں سے ہر ایک کئی عالم ہیں. مثلا انسانوں میں ہر جنس، ہر زبان، ہر علاقے والوں کا الگ جہان ہے. غرض اتنے بے حساب جہان ہیں جنہیں رب تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. ایک چونٹی ہی کی ہزاروں قسمیں ہیں، پرندوں کے بے شمار جہان ہیں، سمندر کی مخلوقات کا شمار ہی نہیں، بے شمار کہکشائیں ہیں. تو اللہ رب العالمین کی جتنی تعریف کی جائے، جتنے جہانوں کو جمع کیا جائے اتنا ہی کم ہے. تو الحمدللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں. پہلی صفت رب العالمین ہے. تو قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں توحید کے علاوہ وعدہ ہے اور وعید ہے. وعدہ اور وعید دونوں موجود ہیں کہ پرورش کرنے والا خوش ہو کر نوازنے والا، اور ناراض ہو کر محروم بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خوش ہو کر نواز بھی دیتا ہے، اور ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محروم بھی کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ پر، آپ پر راضی ہو. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے اپنی جو ہے وہ ناراضگی کو اٹھا لے. تو آج کے لیے فقط اتنا ہی تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میں ہم نے جتنی مختصر دعائیں پڑھی ان کو یاد کریں، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، دوستوں کو، بچوں کو، عزیز و اقارب کو یاد کروائیں، اور جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. انشاءاللہ الرحمن ہم مزید اچھے انداز کے ساتھ کل آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کریں گے. کل سے ہم الرحمن الرحیم کا مطالعہ کریں گے. آج تک اتنا ہی تھا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.